زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محتشم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان إلى یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، وقال في مقام آخر: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم اس کی بارگاہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج ماہ ذی القعدہ کی 9ویں تاریخ ہے، اور ذی القعدہ کا مہینہ اشہر حج میں شمار ہوتا ہے۔ شوال المکرم، ذی القعدہ اور پھر ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ 70 دن ہیں، 2 مہینے 10 دن۔ ان کو اشہر حج کے مہینوں سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ یہ وہ مقدس ایام ہیں، یہ مقدس دن ہیں جن میں اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کی سعادت مند بندے حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ ایام حج یعنی وہ مخصوص ایام جن میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس سال بھی کئی لاکھ سعادت مند حضرات حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال ہونے والے ہیں۔
دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو بھی بار بار حرمین شریفین کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ ایام حج میں میرا یہ معمول ہے کہ میں حرمین شریفین کے فضائل پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ مکۃ المکرمہ کے فضائل اور پھر مدینہ منورہ کے مناقب بیان کرنے کے بعد حج بیت اللہ اور پھر عمرہ کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، اور کچھ ضروری اور اہم باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کی گفتگو میں میں دنیا کی تمام مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز یعنی کعبہ مشرفہ اور مکۃ المکرمہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ کی تعریف ارشاد فرمائی ہے، اس کے اوصاف، اس کی عظمتیں بیان فرمائی ہیں، اور جو بھی مسلمان ہے جس کے دل میں بھی ایمان کا چراغ روشن ہے، جو بھی کچھ بھی دینی اور اسلامی سوچ اور فکر رکھتا ہے، وہ مکۃ المکرمہ کی عظمتوں سے غافل نہیں ہے۔ ہر بندہ مومن جس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ مکۃ المکرمہ کی عظمتیں جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ اور اتنا تو ہر غافل اور جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی پتہ ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ مکۃ المکرمہ کی ایسی عظمتیں ہیں، ایسی بلندیاں ہیں، ایسی مقدس منقبتیں ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے ہفتوں نہیں مہینوں درکار ہیں، اور خود قرآن مقدس جس پر ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، کئی آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے خانہ کعبہ کا ذکر فرمایا، اور جہاں خانہ کعبہ ہے مکۃ المکرمہ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں بے شک پہلا گھر، خدا کا پہلا گھر جسے لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، وہ گھر ہے جو مکۃ المکرمہ میں ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ ہدی للناس ان اول بیت وضع للناس کیا ہے وہ ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو برکت والا ہے اور ساری کائنات کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرنے والا ہے، جس کے اندر روشن نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے۔ یہ خود ہمارا پروردگار عالم فرما رہا ہے۔ اب اس سے آپ کعبۃ المعظمہ کی عظمت کا بھی اندازہ لگائیں، اور جہاں کعبۃ المعظمہ ہے مکۃ المکرمہ، اس کی عظمت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود پروردگار عالم اس کی تعریف و توصیف بیان فرما رہا ہے۔ کعبۃ المشرفہ میں ایسے مقدس مقامات ہیں کہ دنیا میں وہ بالکل بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں۔ وہ مقدس مقامات دنیا میں کہیں نظر نہیں آ سکتے۔ ان کی ایک اسلامک ہسٹری ہے، ان کا ایک اتہاس ہے، ان کی ایک تاریخ ہے جو درجنوں نہیں سینکڑوں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ مثلا میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں اور پھر میں آؤں گا احادیث کریمہ کی جانب اور آیات مبارکہ کی جانب۔ جیسے جیسے مجھے وقت ملے گا میں انشاءاللہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب دیکھیں مکۃ المکرمہ میں جبل ابو قبیس ہے۔ جو لوگ وہاں تشریف لے گئے ان کو پتہ ہے کہ جو صفا نامی پہاڑی ہے جہاں سے سعی کی جاتی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ دوسرے پارے کے اندر ہے۔ بالکل صفا پہاڑی کے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ جس کو جبل ابو قبیس کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ جب سمندر سے یہ روئے زمین باہر نکلی تو زمین کا جو حصہ سب سے پہلے سمندر سے باہر نکلا وہ جبل ابو قبیس ہے۔ یہ دنیا کا پہلا واحد پہاڑ ہے جبل ابو قبیس،
اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں آیا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے مزار پاک جبل ابو قبیس کے اوپر ہے، اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے جب طوفان آیا پوری دنیا غرق ہو گئی تو کعبۃ المشرفہ میں جو حجر اسود نصب تھا اس کو بطور امانت جبل ابو قبیس پر رکھا گیا، اس کے بعد میں اس کو پھر خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا، اور یہ وہی جبل ابو قبیس ہے کہ جس کے اوپر کفار مکہ نے حضور سے کہا تھا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے، یہ جبل ابو قبیس کا واقعہ ہے۔ مگر افسوس صد افسوس آج موجودہ ظالم حکومت نے حضور کی امت کو جبل ابو قبیس کی برکتوں سے محروم کر دیا۔ آپ وہاں جائیں تو دیکھیں گے کہ وہاں سعودی حکومت نے باقاعدہ محل بنایا ہے اور پورے جبل ابو قبیس کو گھیر دیا ہے، کوئی اوپر نہیں جا سکتا، پورا محل اس کے اوپر تعبیر ہے، اور اس انداز سے اس کو گھیرا گیا ہے کہ مسلمان اس کا دیدار بھی نہیں کر سکتے، ترس جاتے ہیں۔ ایک تاریخی وہ پہاڑ ہے جبل ابو قبیس۔ مکۃ المکرمہ وہ عظیم شہر ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم نے سکونت اختیار فرمائی، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی، جہاں آپ نے اپنی جوانی گزاری، بچپنا گزارا، یہ وہ مقدس عظیم شہر ہے کہ جہاں حضور رحمت عالم جان عالم کی پیدائش ہوئی، آپ کا بچپنا گزرا، جہاں آپ نے جوانی گزاری اور جہاں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور 53 سال تک مکۃ المکرمہ کو حضور کے قدموں کو چومنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 53 سال کے بعد حضور نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ وہاں خانہ کعبہ ہے، وہ خانہ کعبہ کہ جس میں حجر اسود ہے جو جنت کا پتھر ہے، جس کی شان یہ ہے کہ جو بھی حجر اسود کو چومتا ہے حجر اسود اس کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ رکن اسود ہے، رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے، رکن یمانی ہے، مقام ابراہیمی ہے کہ جس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے۔ اس میں وہ پتھر موجود ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، آج بھی وہ پتھر موجود ہے، دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ صفا مروہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے شاعر اللہ فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ سب مکۃ المکرمہ کے اندر ہے۔ وہاں پر غار حرا ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ حضور رحمت عالم جان عالم اعلان نبوت سے قبل وہاں تشریف لے جاتے تھے اور ستو لے کر وہاں آپ ہفتوں رہا کرتے تھے، ستو گھول گھول کر پیتے، اللہ کی عبادت فرماتے، روزے رکھتے، اور پھر وہیں پر قرآن مقدس کا نزول ہوا، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے قرآن مقدس کے نزول کا آغاز ہوا۔ 5 آیت کریمہ سب سے پہلے جو قرآن مقدس کی نازل ہوئی، غار حرا کی تاریخ یہ ہے کہ وہ 5 آیتیں غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ آج مسلمان جاتے ہیں، بڑی مشقتوں کے بعد وہاں چڑھتے پہنچ کر وہاں جاتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں، اور سعودی حکومت نے باقاعدہ وہاں لکھ کے رکھا ہوا کہ یہاں پر نوافل وغیرہ پڑھنا بدعت ہے، ناجائز ہے، آپ یہاں کسی قسم کی کوئی عبادت نہ کریں، یہاں دعائیں مقبول نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی دعائیں نہ مانگیں۔ یہ باقاعدہ سعودی حکومت نے اہتمام کیا ہے لوگوں کو شرک اور بدعات سے بچانے کے لیے۔ یہ ان کی مزعومہ شرکیہ تعلیم ہے جس سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو مقدس مقامات ہیں وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ اہتمام کر دیا کہ یہاں دعائیں نہ مانگیں، یہ بدعات ہے، ناجائز خرافات ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وہی مکۃ المکرمہ میں غار ثور بھی ہے جو زمین سے تقریباً 2 میل بلندی پر واقع ہے۔ میں تو 3 بار گیا مگر وہاں اوپر جانے کی میری ہمت نہیں ہو سکی، اور کوشش بھی کی مگر ہمت جواب دے گئی کہ جب غار حرا میں جانے کے بعد 3 دن آرام کرنا پڑا تو پھر یہ غار ثور تو غار حرا سے 3 گنا زیادہ تقریباً بلند ہے، تو ہمت نہیں ہو سکی، نیچے سے میں نے دعائیں مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ تو یہ غار ثور جہاں حضور نے غار ہجرت کے موقع پر 3 رات قیام فرمایا تھا، اور مکۃ المکرمہ ہی کے بازو میں منی کے میدان میں مسجد خیف ہے، اور الحمدللہ مجھے اس کا دیدار کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہاں جانے کی توفیق ملی ہے۔ اور عمرے میں جانے کی وہاں لوگوں کو موقع نہیں مل پاتا چونکہ وہ پورا ایریا پیک ہوتا ہے، وہاں جانے کی پابندی ہوتی ہے، اسپیشلی طور پر لوگ چوری چھپے پہنچ جاتے ہیں۔ حج کے ایام میں وہ پورا ایریا کھلا ہوتا ہے کیونکہ منی کے اندر مسجد خیف واقع ہے، اور خیف کہتے ہیں پہاڑ کے دامن کو۔ پہاڑ کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں پہاڑ کا دامن بولتے ہیں، اس کو عربی میں خیف بولتے ہیں، کیونکہ وہ مسجد پہاڑ کے بالکل دامن میں واقع ہے، اس لیے اس کو مسجد خیف کہتے ہیں۔
اس کی شان یہ ہے کہ 70 انبیاء کرام وہاں آرام فرما رہے ہیں، ایک دو نہیں. کوئی نبی تو خیر نبی ہے، نبی کا امتی جو ولی ہو، ولی کسی مقام پر آرام فرماتا ہے تو انوار و تجلیات کی بارشیں وہاں ہوتی ہیں، وہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں. آرام فرمانا تو دور کی بات، کسی اللہ والے کا ذکر کہیں ہو جاتا ہے تو وہاں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. اب سوچے اللہ والوں کا ذکر و رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، جہاں اللہ والا مدفون ہو تو وہاں کس قدر رحمتوں کی برسات ہوتی ہوگی. اور جہاں 70 انبیاء کرام آرام فرما رہے ہیں تو اس کی عظمتوں کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں. مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام آرام فرما رہے ہیں. اور وہاں پھر مزدلفہ کا مقام، جہاں مسجد مشعر حرام ہے، جس کا قرآن مقدس کے اندر ذکر آیا ہے، عند المشعر الحرام، قرآن مقدس میں دوسرے پارے میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ حضور رحمت عالم نے جب حج فرمایا اور آپ عرفات سے تشریف لائے تو اس مقام میں آپ نے رات بھر اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی عبادت کی، یہ اس کی تاریخ موجود ہے. اور وہاں پر جبل رحمت ہے، جبل رحمت جو میدان عرفات میں واقع ہے، اور جس کی شان یہ ہے کہ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جبل رحمت پر کھڑے ہو کر پورے عالم انسانیت کا جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ خطبہ آپ نے اسی جبل رحمت کے اوپر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا. یہ اس کی اسلامی تاریخ ہے. تو وہ مقدس مقامات ہیں جن کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں، کوئی مثیل نہیں ہے. وہ مقدس مقامات مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہیں. تب آپ مکہ المکرمہ کی عظمتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں. حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر مکہ المکرمہ کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی عظمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. قرآن مقدس میں دیکھیں، میں نے ابھی ایک خطبے کے اندر سورہ 3 پڑھی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے تین کی یعنی انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی. زیتون عظیم مبارک تیل کا نام ہے، زیتون سے بہتر دنیا میں کوئی تیل نہیں ہے. تین کی تعریف اللہ نے فرمائی، قسم ہے تین کی، انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی اور طور سینین کی، اور قسم ہے اس امان والے شہر کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امین شہر کی، امان والے شہر کی، جہاں جانے کے بعد امان نصیب ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ جس شہر میں ہے یعنی مکہ المکرمہ، اس کو بلد امین قرار دیا ہے. اور سورہ بلد باقاعدہ اسی شہر کے نام سے نازل ہوئی. اور اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. وانت حل بہذا البلد، کیوں قسم کھاتا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ اے محبوب آپ یہاں جلوہ فرما ہیں. تو حضور رحمت عالم جلوہ فرما ہے، اور آپ وہاں کی زمین کو آپ کا قدم چومنے کا شرف ملا، وہاں کی ہواؤں کو آپ کے جسم سے برکتیں لوٹنے کی سعادت ملی، وہاں کی دھوپ کو آپ کے جسم اقدس سے انوار حاصل کرنے کی برکتیں ملی، سعادتیں ملی. تو اس کی شان اتنی بلند ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب میں شہر مبارک کی قسم فقط اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ یہاں جلوہ فرما ہے. یہ حضور رحمت عالم کی عظمت و شان بھی ہے، اور خانہ کعبہ اور مکہ المکرمہ کی عظمت و شان بھی ہے کہ حضور کے وجود مسعود کی بنیاد پر اللہ نے خانہ کعبہ کی قسم یاد فرمائی، شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی ہے. ایک حدیث پاک میں ہے جو بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے. یہ تو آپ سب نے پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ قیامت آئے گی تو قیامت سے پہلے دجال نکلے گا، اور جیسے جیسے حالات بن رہے ہیں ایسے لگتا ہے قیامت دور نہیں ہے، علامتیں قیامت کی ظاہر ہو رہی ہیں. دجال نکلے گا، اپنے خدائے کا اعلان کرے گا، پوری یہودی قوم اس کے ساتھ ہوگی، اور پھر پوری دنیا میں جائے گا، چکر لگائے گا، اور جادو کی بلبوتے پر، اپنے اقتدار اور پاور کے بلبوتے پر دنیا میں کفر پھیلائے گا. وہ تو دنیا کا ہر شہر کوئی بھی ہو اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہوگا، ہر شہر میں پہنچے گا وہ، اور بہت تیزی کے ساتھ وہ سفر کرے گا، تیزی کے ساتھ چکر لگائے گا. مگر اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ کو اور مدینہ المنورہ کو اس کی دست رس سے محفوظ فرمایا ہے، وہاں نہیں جا سکے گا وہ. بخاری کے اندر روایت موجود ہے اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں لیس من بلد الا سيقعه الدجال الا مکہ والمدینہ المنورہ،
ليس له من نقابها نقب الا عليه الملائکہ صافین یحرسونها. یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں پہنچ پائے گا. دجال دنیا کے تمام شہروں کا دورہ کرے گا، ہر شہر میں پہنچے گا، تبلیغ کرے گا، اپنے خدائی کا اعلان کرے گا، سوائے مکہ المکرمہ کے اور سوائے مدینہ منورہ کے. یہ دو شہر ہیں جہاں دجال نہیں پہنچ پائے گا. اور پھر حضور نے ان دونوں شہروں کی عظمت بیان فرمائی کہ ان دنوں کہ جب دجال دنیا میں پھر رہا ہوگا اور حرمین شریفین آنے کی کوشش کرے گا، حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی ہر گلی کوچے میں، ہر راستے میں اللہ کی جانب سے فرشتے ہوں گے جو صف بستہ رہ کر مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کر رہے ہوں گے اور دجال کو آنے سے روکیں گے فرشتے. وہ دجال داخل نہیں ہو پائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم افتتح مکہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا. اب دیکھیں مکہ المکرمہ کی عظمت و شان کیا ہے. جب مکہ المکرمہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا ان ھذا بلد حرمہ اللہ، بے شک یہ ایسا شہر ہے جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے، جس کو اللہ نے حرام بنایا ہے، محترم بنایا ہے، عزت اور عظمت والا بنایا ہے. اب یہاں یہ سوال ہوا کہ کب اللہ نے عظمت اور رفعت والا اس کو بنایا؟ اس کو عظمت اللہ نے کب عطا فرمائی؟ کیا فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے اس کو عظمت عطا فرمائی؟ کیا وہ مکہ المکرمہ فتح مکہ کے موقع پر حرام بنا، محترم بنا، قابل عزت بنا، مامن بنا، امین بنا؟ تو حضور نے آگے ارشاد فرمایا یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن اللہ نے آسمانوں کو زمین کو پیدا فرمایا اسی دن سے اللہ نے اس شہر کو حرام بنایا، محترم بنایا. یہ شروع ہی سے ازل ہی سے محترم ہے، حرمت والا ہے، عزت والا، عظمت والا ہے. اس کے بعد آگے حضور نے فرمایا فہذا حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ، یہ ایسا عظیم شہر ہے کہ یہ اللہ کی حرمت کی بنیاد پر، اللہ کے حرام اور محترم قرار دینے کی بنیاد پر صبح قیامت تک محترم رہے گا. مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہاں جنگ کرنا حلال نہیں ہوا، اور میرے لیے اگر جنگ کرنا حلال ہوا ہے تو ابھی دن کے ایک لمحے کے لیے حلال ہوا ہے. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں لا يعضد الشوك ولا ينفر الصيد ولا يلتقط لقطتها الا من عرفها ولا يختلى خلاها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اندازہ فرمائیں، حضور نے فرمایا یہ ایسا بلد حرام، ایسا محترم شہر ہے، ایسا امین امانت والا شہر ہے، ایسا پرامن شہر ہے کہ اس کی کانٹے کو بھی کاٹا نہیں جائے گا. جھاڑدار جو جھاڑیاں ہیں وہاں کانٹے دار جھاڑیاں ان کو کاٹا نہیں جائے گا. اس میں شکاری کو ہانکا نہیں جائے گا، اس کو پریشان نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کسی کا سامان گر جائے تو وہی اٹھا سکتا ہے جو اس کا اعلان کرنے کی نیت رکھتا ہو. وہ فرمایا کہ اس میں جو خود رو گھاس ہوگی اس گھاس کو بھی کاٹا نہیں جائے گا. اس لیے مسئلہ ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ حرم شریف کے اندر جو جانور ہیں، اگر کوئی جانور کسی سایہ دار درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے تو کسی حاجی کے لیے حلال نہیں کہ اس کو اٹھا کر خود وہاں بیٹھ کے آرام کرنا شروع کر دے. اس کو امان حاصل ہے. دنیا میں بہت سے شہروں میں انسانوں کو امان حاصل ہے، ایسا سسٹم بنایا گیا کہ انسانوں کو امان حاصل، مگر مکہ المکرمہ ایسا عظیم شہر ہے کہ انسانوں کو تو امان حاصل ہے ہی، وہاں کسی کو مارا نہیں جائے گا، ستایا نہیں جائے گا، پیٹا نہیں جائے گا. حتیٰ کہ وہاں جو فورس تعینات ہے، آپ نے وہاں غور کیا ہوگا کہ ان کے ہاتھوں میں اسلحے نہیں ہے. ملٹری وہاں موجود ہے حرم شریف میں، مگر ہاتھوں میں نہ ڈنڈے ہیں، نہ پستول ہے، نہ گولیاں، نہ بارود، کچھ نہیں. ان کے ہاتھوں میں اسلحے نہیں ہے، وہ تنہا خالی ہاتھ حفاظت کر رہے ہیں. تو وہاں پر کسی کو ڈرایا نہیں جا سکتا، دھمکایا نہیں جا سکتا. ہر طرح سے انسانوں کو امان حاصل ہے مکہ المکرمہ کے اندر. حتیٰ کہ کسی بھی جانور کو ڈرایا نہیں جا سکتا ہے. حتیٰ کہ وہاں جو جھاڑی دار درخت ہیں اللہ نے ان کو بھی امان سے سرفراز فرمایا. کسی کے لیے ان درختوں کو اکھاڑنا، اس کے کانٹے کو توڑنا، پھینکنا اور خود سے اگنے والے درختوں کو اکھاڑ کر پھینک دینا، اس کو بھی اللہ نے حرام و ناجائز قرار دیا ہے. یہ ہے خانہ کعبہ کی عظمت، اور یہ ہے مکہ المکرمہ کی عظمت اور اس کا مقام کہ اللہ نے وہاں انسان تو انسان، جانوروں کو بھی امان سے سرفراز فرمایا ہے، اور جانور تو جانور، درخت، اگنے والے درختوں کو بھی امان سے سرفراز فرمایا. حضور رحمت عالم جانی عالم نے مکہ المکرمہ سے بڑی ٹوٹ کر محبت کی ہے. ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، وطن چاہے جیسا ہو. انسان جہاں پیدا ہوتا ہے،
جہاں بود و باش اختیار کرتا ہے، جہاں وہ رہتا ہے، جہاں اس کا بچپنا گزرتا ہے، شب و روز گزرتے ہیں، بھلے وہ بجر دیہاتی کیوں نہ ہو، بھلے وہ وہاں سہولتیں نہ ہو، آسائش نہ ہو، آرام نہ ہو، لائٹ نہ ہو، پھل فروٹ نہ ملتے، مگر انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ کوئی انسان کہیں بھی آباد ہو جائے اپنے وطن جانا چاہتا ہے، بھلے وہ ایک دن ہی کے لیے جانا نہ چاہتا ہو، ایک دن کے لیے جانا چاہے وہ جاتے ہیں، لوگ اپنے وطن جاتے ہیں، وطن کو کوئی بھولتا نہیں ہے۔ حضور رحمت عالم نے مکہ المکرمہ سے بڑی شدید محبت فرمائی، ایسی محبت فرمائی کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ المکرمہ کے باشندوں نے، کفار مکہ نے حضور کا رہنا دوبھر کر دیا اور ہجرت کا حکم نازل ہو گیا، اور حضور رحمت عالم ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے باہر نکلے، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا علی الحزورہ، کہ میں نے ہجرت کے موقع پر حضور علیہ السلام کو حزورہ کے مقام پر قیام فرماتے ہوئے دیکھا کہ آپ وہاں کھڑے ہیں اور یہ ارشاد فرما رہے، انتہائی حسرت بھری نظروں کے ساتھ مکہ المکرمہ کو دیکھتے ہیں، اور پھر آپ مکہ المکرمہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں واللہ بخدا انک لخیر ارض اللہ، اے مکہ المکرمہ خدا کی قسم تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر سرزمین ہے، واحب ارض اللہ الی اللہ، اور تو اللہ کی زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ کفار مکہ مجھے نکل جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر یہاں سے نہیں جاتا۔ اپنی محبتوں کا اظہار فرمائے حضور رحمت عالم جان عالم نے۔ اور ایک روایت میں جامع ترمذی کی یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا ما اطیبک من بلد وما احبک الی، اے مکہ المکرمہ خدا کی قسم تو کس قدر مقدس شہر ہے، تو کس قدر عظمتوں والا شہر ہے، اور تو کس قدر مجھے محبوب ہے، مجھے پیارا ہے، پسندیدہ ہے۔ ولولا ان قوم اخرجونی منک ما سکنت غیرک، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو خدا کی قسم میں تجھے چھوڑ کر کہیں اور سکونت اختیار نہیں کرتا۔ یہ حضور نے محبتوں کا اظہار فرمایا۔ تو آپ خانہ کعبہ کی تاریخ پڑھیں، آپ دنیا کی تاریخ پڑھتے ہیں، دنیا کا اتہاس پڑھتے ہیں، مکہ المکرمہ کی تاریخیں پڑھیں، جس قدر آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کے دل میں عظمت بیٹھے گی، مکہ المکرمہ کی بھی، خانہ کعبہ کی بھی، اور جو بھی وہاں مقدس مقامات ہیں ان کی عظمت دل میں بیٹھے گی، اور یہیں سے بیٹھ کر آپ اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے نظر آئیں گے۔ جب ان مقامات مقدسہ کی عظمت بیٹھے گی تو لا محالہ حضور رحمت عالم جان عالم کی محبت میں اضافہ ہوگا، ان کی عظمت اور شان جو آپ کے دل میں ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ حضور رحمت عالم جان عالم کا مقام مرتبہ کیا ہے، کہ جب حضور کے صدقے میں ان مقامات کو مقدس بنایا گیا اور ان مقامات کو عظمتیں ملی، سرفرازیں ملی، بلندیاں ملی ہیں، تو جن کے صدقے میں ان کو عظمتیں ملی ہیں ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ بہرحال میں نے آج میری کچھ طبیعت بھی علیل ہے، شوگر شاید کافی زیادہ بڑی ہے اور زبان میری لڑکھڑا بھی رہی ہے، کافی خشک ہو چکی، دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل مجھے شفا عطا فرمائے، اور انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا آئندہ ہفتے کہ مدینہ منورہ کے مناقب بیان کروں، اس کے بعد حج بیت اللہ کے حوالے سے چند اہم اور ضروری باتیں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔